بی بی فاطمہ زہرا، 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 بی بی فاطمہ زہرا۔ مظلوم حسین، بیکس حسین، پیاسے حسین، آقا حسین، شیعتی وإن شربتم ماء عذب فاذكروني، شیعتی وإن شربتم ماء عذب فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فانتظروني، دامن صبر و رضا دست بلا میں تھام لو، پرچم عباس کے سائے میں ہر انعام لو، تشنگان کربلا سے زندگی کا جام لو، جب پیا پانی حسین ابن علی کا نام لو، جب پیا پانی حسین ابن علی کا نام لو، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآيات لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا وفنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون، وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون،
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من هي العظام وهي رميم قل هي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لا نقص الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین. حضرات آپ سے خواہش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سیدہ رباب بنت سید حسین ملگرامی کی خدمت میں اس روح کو شاد فرمائے. اللہم صلی علی فاتحہ. سلام علینا نے کیا
جفا کی نشا کی ویال مشکل کشا کی سلام نہ چھوٹی دم مارگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے ہاچ کی سے مجھے رو دوں رہے ہاچ کی سے مجھے رو دونوں یہ حالت مخدوم میں یہ کہتی تھی علی وقت غارت کچھ شمر قیمت نہیں سردا کی میرے سر پل لا رہنے دے میرے سر پل لا رہنے دے کہ یہ کیوں نہ چادر ہے خیر تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرنگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رہا کون جس کی ماں کا جنا اٹھا رات کون جس کی ماں کا جنا وہ اب دن کو محتاج ہے نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی لائنوں میں بیٹی مشکلات کشا کی سلام ام کلثوم خواہ ہرے زندگی بھر سہی تو رنجوتا گزرے رونے میں تیرے روزوں شب مر گئے غم اٹھا مر گئے غم اٹھا کہ ہاں اے غزہ اب علیو بطول روتے ہیں پیٹ کر سر رسول رو بھائی کو روزوں شب جو روتی تھی منہ کو اشکوں سے اپنے دھوتی تھی غم سے فرصت جسے نہ ہوتی تھی جان رو رو کے اپنی کھوتی تھی وہ جہاں سے گزر گئے ہیں ام کلثوم مار گئے یاد آتے ہیں تیرے غم بی بی وہ اسیری وہ قید کی سختی
تجھ پایوں رش غم و علم کی تھی اف مرودات بیردائی کی تجھ کو جب سے غم حسین ملا ایک پل بھی تجھے خیر سے چھٹ کے جب وطن آئی ساتھ بھائی کا اپنے غم لائی ضبط کرنے نہ پائی دکھ پائی دیکھا جس دم مدینہ چلائی غم پا غم ہم اٹھا کے آئے ہیں سارے گھر کو لٹا اے مدینہ ہمیں قبول نہ کر کٹ گیا تیغ سے حسین کا سر چھن گئی تھی سروں سے بھی چادر واپس آئے ہیں پھر کے ہم در در مرتے دم تک یہ غم اٹھانا ہے ایسا نہ بھی کوئی ہم مصیبت اٹھا کے آئے ہیں قید خانے میں جا کے آئے ہیں بھائی بیٹے گوا کے آئے ہیں خبر شیکی بنا کے آئے ہیں 7 بیٹے ہیں اور نوالی ہے گودیاں بیبیوں کی بین تو نے کیے جو زار و خطا غم سے دل ہو گئے سبھی کے فگار داغ تھے تیرے ایک دل پہزار کتنی پردرد تھی وہ تیری پکار خون رلاتا ہے مرثیہ تیرا غم سے دل چور تھا میرا فضا سے یہ فرماتے تھے رو کر شغے مرے دار زہرا نہیں گھرے میں دنیا سے اٹھے فاطمہ دنیا سے اٹھے فاطمہ گھر ہو دنیا سے اٹھے فاطمہ گھر ہو زہرا نہیں گھر دو بیٹیاں دو بیٹے
چھوڑ کر زہرا کوئی نہیں ان کا کس طرح پلے مجھ سے کہ کس طرح پلے مجھ سے کہ چاروں زہرا نہیں دو فضا میرے ان دکھ زدہ بچوں سے خبردار اب دیکھ تو گھر تسکین نہ دینا تسکین نہ دینا جو ہوئے کبھی زہرا نہیں دیکھا نہیں جاتا غیر ان اطفال کا رونا منہ اشکوں سے دھونا ماں کے لیے ماں کے لیے بچے میرے غیر ماں کے لیے بچے میرے غیر زہرا نہیں چیلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ سے قبروں پر شور آلے پہ وقار قبروں پر شور آلے پہ وقار ماتم میں 3 روز رغے شور و شہن سے روئے لپٹ لپٹ روئے لپٹ لپٹ کے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغان زینب جبین لغت پار دھرے کرتی تھی بیان میرے کر ہم شیر تھے دے چتواریاں ہم شیر تھے دے چتواریاں اللہ میری بات بھی پوچھی نہ اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ اپنے میں جانتی تھی شغیر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو قرب سر چلو کرو کے دو سے پرسا بھی آ کوئی نہیں پرسا بھی آ کوئی نہیں موڑا اپنے کو آپی پلہ بھی لیتی اور اپنے دل کو آپی پرسا بھی دیتی
چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کے سرا اب روزہ کے سرا چک بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار آخر کبھی تو آئے گا زوال آخر کبھی تو آئے گا زوال تکیاغ کار سازیے پروردگار پرے اس دم تو صاحبان بھی نہیں ہے مزار پر زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران اور مقبرہ حسین کا بھوکا مقام قتل کا میدان بھوکا مقام قتل کا میدان آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند اے کربلا سرورے دلگیر الوداع قتل گایا اے قتل گایا دد شہر اے قبر ابن صاحب تک اے بھائی جان جاتی ہے اے بھائی جان جاتی ہے کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورے بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھا بھیا میں نقا بھیا میں نقا رو کے قنات اکبرہ خالی ہے گود بھابی کی حضرت خالی ہے گود بھابی کی حضرت سردار سارے قافلے کے آگے غوطے گئے تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے گئے کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تان ہے جواب نہیں بھیا گلے لگا لو تو بھیا گلے لگا لو تو جاؤ آئی ندا سے دارا خدار آئی ندا سے دارا خدار گرامی آپ تمام سے ادباً معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن مومن مرحومہ کی ایصال ثواب کی چہلم کی مجلس ہے ان کے لیے ہدیہ ایصال فرما دیجیے گا اللہم صلی علی محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. جلت عظمته والصلاة والسلام على رسول المسدد البشير الممجد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي مصداق دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. حبيبنا وحبيب إله العالمين أشرف المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وصهره ووصيه ووزيره وخليفته الموسوم باسم الله والمعروف بوجه الله والممسوس بذات الله مولانا ومولى الكونين امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد سئل سائل ليحيي أنه حياة طيبة فقال امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ہی القناعہ. صلوات بآواز بلند بھیجیے. ایک اور صلوات سے مل کے بآواز بلند اجتماعی کرو. حضرات کرام قدر، معزز سامعین کرام، محترم عزیزان، عزاداران مظلوم کربلا، حضرت سید الشہداء علیہ السلام، مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب فاتح چہلم کے سلسلے میں مومن مرحومنہ کی منعقد کی گئی ہے. اور اسی مناسبت سے میں نے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام لسان اقدس سے ایک آیت کے ایک لفظ سے ایک مومن نے سوال کیا مولا سے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے لِيُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ ہی القناعہ، اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم قناعت عطا کرے گا. اب عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب ہے تو چند باتیں میں ایصال ثواب سے متعلق بھی بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ماہ مقدس ماہ صیام، پھر آج کی یہ تاریخ اور یہ گزرتی ہوئی ساعتیں، اس میں ماہ مقدس ہی میں ہر عمل کا، ہر عبادت کا اجر دہ چند ہو جاتا ہے. اور
ایک روزے دار اس ماہ مقدس میں روزے کی حالت میں جب سانس لیتا ہے تو امام بیان فرماتے ہیں کہ روزے دار کی سانس کی آمد و شد کو بھی پروردگار عالم تسبیح میں شمار کرتا ہے۔ یہ اس معبود کا کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہمیں ایسا موقع دستیاب ہوا کہ ہم عبادت کے ذریعے سے اس کی نعمتوں کی عطا کردہ نعمتوں کی شکریہ ادا کریں اس کی معبود کی بارگاہ میں۔ اور پھر جب ذکر اہل بیت اطہار ہوتا ہے تو اس کی ایک خاص تخصیص ہوتی ہے کہ تمام تر اعمال و عبادات اپنی جگہ، ہر عبادت کی کچھ نہ کچھ اپنی عظمت ہے اور ان عظمتوں سے آپ واقف بھی ہیں، اعمال عبادات انجام دیتے ہیں، لیکن وہیں اہل بیت اطہار کا ذکر اور ان کی محبت تمام تر اعمال و عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اہل بیت اطہار کی مودت و محبت پر رکھا گیا۔ اسی لیے ہمارے چھٹویں امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الدِّينِ حُبُّ اہل البیت۔ فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہے اور دین کی بنیاد ہم اہل بیت اطہار کی مودت و محبت ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایک مختصر سا تجزیہ ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ اس وقت کرۂ ارض پر کم و بیش 1600 مذاہب موجود ہیں۔ تجزیہ نگاروں نے تجزیہ کر کے بیان کیا کہ 1600 مذہب کرۂ ارض پر، پھر ہر مذہب میں مسلکیں بھی ہیں، فرقے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو جہاں پر مذہب کا تصور پایا جاتا ہے، مذہب کا ایک قانون پایا جاتا ہے، اپنے اپنے ضوابط ہوتے ہیں، وہیں ہر مذہب آپ کو اس بات کی تعلیم دے گا، ہر مذہب میں یہ تعلیم ملے گی کہ اس دنیا میں حیات گزارنے کے بعد جب انسان لقمہ اجل بن جاتا ہے، موت کے حوالے ہو جاتا ہے، تو وہیں سے ایک اور حیات کا آغاز ہوتا ہے اور وہ طولانی اور ابدی حیات ہے، تقریباً ہر مذہب مانتا ہے۔ تو وہیں تعلیم دی جاتی ہے کہ اس حیات کے بعد جو حیات ہوتی ہے، یعنی کوئی گزر جائے، تو اس دنیا سے گزرنے والے کے لیے ہر مذہب تعلیم دیتا ہے کہ کچھ ایصال کیا جائے۔ ہم لفظ ثواب اس لیے نہیں رکھ سکتے ہر مذہب کے ساتھ کہ قرآن مجید نے پابند کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا تو اللہ کے یہاں اس کا یہ دین قابل قبول نہ ہوگا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ایک پابندی رکھی گئی قرآن کے ضابطے کے لحاظ سے کہ اسلام شرط رکھی گئی، جہاں اسلام ہو وہیں اللہ کے نزدیک قابل قبول باتیں۔ اب جب آپ مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اسلام کی بھی 73 شکلیں نظر آتی ہیں۔ ایک نووارد کوئی آئے اسلام کی جستجو کرتا ہوا، اسلام میں 73 شکلیں، اور پھر اب یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے شناسائی حاصل کریں کہ کون سا چہرہ درست ہے، کون سا چہرہ صحیح ہے۔ اور وہیں پیش نظر حبیب کبریا کی یہ حدیث بھی آ جاتی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب ناری ہوں گے۔ تب تجزیہ نگاروں نے تجزیہ کر کے بیان کیا اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسلکیں ہیں، ان میں مشترکہ باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی تقریباً ہر مسلک اسلام کا نماز کی اہمیت بتاتا ہے، ہر مسلک اسلام کا قرآن کی عظمت سے متعلق گفتگو کرتا ہے، اور دیگر اور جتنی بھی باتیں ہیں، حج ہے اور یہ جتنی تعلیمات فروع دین میں آپ کو دی جاتی ہے، تمام تر
مسالک میں یہ باتیں مشترک پائی جاتی. ایک مسلک جس میں ایک بات منفرد ہے جو ہر مسلک سے اس مسلک کو جدا کر دیتی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مسلک ہے مسلک جعفری، مذہب جعفری، کہ جو دیگر اور مسالک سے اس مسلک کو جدا کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس مسلک میں غدیر اور کربلا ملتی. غدیر اور کربلا نے ایک امتیاز پیدا کر دیا اور شناسائی کو آسان بنا دیا کہ 73 چہروں میں سے شناخت حاصل کر لیں کہ یہ مسلک درست ہے اور یہ جنت میں جانے والا ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا مولانا. اب ہر مذہب آپ کو ایصال ثواب کی تعلیم دیتا ہے. ہر مسلک میں آپ دیکھتے ہیں نمازوں کی بھی تاکید کی جاتی ہے، تلاوت کلام الہی کا اہتمام، سب کچھ ہوتا ہے، اور ہر چیز کی اپنی عظمت اپنی جگہ ہے. ہمیں تمام تر مسالک سے بحث نہیں ہے، ہمیں اپنے مذہب کی بات کرنا ہے، اپنے مسلک کی بات کرنا ہے کہ ہمارے یہاں مذہب جعفری میں ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں آپ سبھی واقف ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ ائمہ معصومین نے بیان کیا کہ مرحومین کا حق یہ بنتا ہے لواحقین پر کہ لواحقین ان کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز ہدیہ میت کی پڑھیں اور انہیں ایصال کیا جائے. اب اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو آپ کو مفاتیح الجناح میں اور دیگر اعمال کے کتب میں مل جاتے ہیں. اور وہیں تلاوت کلام الہی کا اہتمام کیا جاتا ہے. ائمہ معصومین نے سفارش کی. ہر چیز کی اپنی ایک جزا بتائی گئی. اور نماز کے لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں عام طور پر جب ذکر علی آتا ہے تو سامنے مقابلے پر نماز کو لا لیتی ہے دنیا کہ نماز کی اہمیت کو گھٹا دی گئی. جی نہیں، ہم گھٹاتے نہیں ہیں، نماز کی اہمیت ہم بھی بتاتے ہیں. اور آپ ذرا دھیان سے سن لیں نماز کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائیوں سے اور فحش سے روکتی ہے انسان. وہیں حدیث میں وارد ہوا نماز کی عظمت سے متعلق کہ ان قبلت قبل ما سواہ وان ردت رد ما سواہ، کہ اگر نماز قبول تو تمام اعمال قبول، نماز رد ہو جائے تو سب کچھ رد کر دیا جائے گا. اب غور کیجئے کہ نماز کب قبول ہوتی ہے. حدیث میں وارد ہوا کہ جب تک کہ اہل بیت اطہار پر درود نہ بھیجا جائے نماز ہی قبول نہیں ہوتی. نماز جیسی عظیم عبادت کو بھی پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کے درود سے منسلک کر کے مشروط کر دیا. اے اہل بیت اطہار، اگر آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو میں نماز ہی کو قبول نہیں کروں گا. تو یہ نماز کی عظمت ہے. اب وہیں قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی نے بھی تعلق ایک نسخہ بتایا اپنے چاہنے والوں کو راغب کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے یہ خواہش ہو کہ میں اللہ سے کلام کروں اور وہ میرا کلام سنے، اللہ میری گفتگو سنے، میری بات سنے، تو میں مصلی پہ آ جاتا ہوں. اور مجھے یہ اشتیاق ہو کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے اور میں سنوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ خود جو مصحف ناطق ہے، لسان اللہ ہے. تب عزیزان گرامی، مشیت الہی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ایک صلوات بھیجیے. خود فرمایا کہ نحنو مشیت اللہ و نحنو ارادت اللہ. وہ خود بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ چاہنے والوں کو راغب کرنے کے لیے کہ قرآن کی عظمت جانو. اب قرآن مجید ہے اور اس سے متعلق بھی ایک جملہ آپ سماعت فرما لیں. اس بے دل کے دل میں یہ خواہش ہوئی، پروردگار عالم کی خواہش پیدا ہوئی کہ مدح علی کرے، تو اس نے قرآن مجید کو نازل کر دیا. اور قرآن مدح علی کا دیوان ہے.
اس کی دلیل میں آپ حدیث سماعت فرما لیں، خود مولا کائنات یہ بیان کرتے ہیں کہ نزل القرآن اربعۃ ارباع ربع فینا وربع فی عدونا وربع فی قصص وسیر وامثال وربع فی احکام الشریعہ ولنا کرائم القرآن۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کو 4/4 حصوں میں منقسم کیا، 4 حصوں میں منقسم کیا۔ اس کا 1/4 حصہ ہماری مدح و ثنا کر رہا ہے، دوسرا 1/4 حصہ ہمارے دشمنوں پر لعنت اور منقصت کر رہا ہے۔ لیجئے وہ افراد جو تبرہ کے قائل نہیں ہیں، دھیان دیں کہ قرآن بھی تبرہ کرتا ہے دشمن علی پر۔ اب اسلوب ایسا ہونا چاہیے جو قرآن نے اپنایا۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرا 1/4 حصہ قصص انبیاء، سیر و سلوک کی باتیں بیان ہوئیں، اور چوتھے 1/4 حصے میں احکام شریعت بیان ہوئی۔ آخری ٹکڑا غضب کا ہے، فرماتے ہیں کہ لنا کرائم القرآن، کہ قاری جس قصد سے بھی قرآن پڑھے گا، چاہے قصص انبیاء دریافت کرنے کے لیے پڑھے، چاہے احکام شریعت دریافت کرنے کے لیے پڑھے، چاہے سیر و سلوک کی باتیں، جس قصد سے بھی قاری قرآن پڑھتا ہے، لنا کرائم القرآن، قرآن ہماری ہی مدح و ثنا کرتا ہوا نظر آئے۔ اتنی عظیم کتاب۔ لیکن عزیزو، یہاں پر ہر زاویے سے عبادت کی جائے، ہر زاویے سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، سب کچھ اپنی جگہ۔ لیکن ان تمام تر عبادتوں کے مابین ایک امتیازی عبادت جسے مجلس عزائے حسین کہتے ہیں۔ اس عبادت کو امتیاز کس لحاظ سے حاصل ہے کہ کہیں آپ کو کسی معصوم کا قول یہ نہیں ملے گا کہ تم نماز پڑھو گے تو ہم تمہاری نماز دیکھنے کے لیے آ جائیں گے کہ کس خضوع و خشوع سے پڑھ رہے ہو، تم قرآن پڑھو گے تو ہم تمہارا قرآن سننے کے لیے آ جائیں گے، جی نہیں۔ لیکن مجلس عزا وہ امتیازی عبادت ہے کہ جس کے لیے خود شہزادی کونین کا بیان ہے کہ جہاں کہیں بھی فرش عزائے حسین بچتی ہے میں اس مجلس عزا میں چلی آتی ہوں۔ ایک صلوات بآواز بلند۔ اب بتائیے عزیزو کہ یہ امتیاز، یہ فضیلت کس عبادت کو حاصل ہے کہ شہزادی کونین آ جاتی ہیں۔ اسی لیے ایک فطری بات آپ کو نظر آتی ہے، لواحقین ورثاء اپنے مرحومین کے لیے قرآن بھی پڑھواتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھواتے ہیں، ایصال ثواب ہر زاویے سے ہوتا ہے۔ لیکن جب تک مجلس عزائے حسین نہ ہو، لواحقین و ورثاء کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ ادھر مجلس ہوئی، ادھر مطمئن ہوئے ورثاء کہ ہم نے اپنے مرحومین کے لیے کچھ کیا۔ یہ فطری بات ہے، آپ کے احساسات اور آپ کے مشاہدات میں آتی ہے۔ اور وہیں مجلس عزا ہو تو بناوین کا تعین کہ یہ عنوان ہو، یہ عنوان ہو، عنوانات اپنے نظریات بتاتی ہے دنیا، اپنے نظریات دنیا اپنے پاس رکھے، اس لیے کہ اسلام کوئی نامکمل دین نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے نظریات کو داخل کریں، مکمل دین ہے۔ سند مل گئی غدیر میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اسلام جب مکمل دین ہے تو آپ اس مکمل دین کو مانیے، اس میں آمیزش نہ کیجیے، کچھ کمی کچھ زیادتی کی کوئی جسارت نہ کرے، نظریات اپنی جگہ۔ مجلس عزا کا تعین ہو چکا، عنوان کیا ہونا چاہیے؟ پہلے حبیب کبریا نے بیان کیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ جی صرف ذکر کرو نہیں کہا، بلکہ مجلس کو مزین کیا جائے علی کے ذکر سے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور تمام تر تفصیلات میں تو ایک نشست میں نہیں جایا جا سکتا۔ کیا حکمتیں ہیں کہ علی کا ذکر کیا جائے مجلسوں میں اور اس سے زینت دی جائے؟ اس لیے کہ مجالس عزا بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، اور
ایک ایسا ذکر درکار تھا جو لامحدود ہو، اور وہ فقط علی کا ذکر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے پابندی لگائی گئی، کیا گیا کہ علی کے ذکر سے مزین کیا جائے. اب عزیزان گرامی، وہیں ایک بات اور آپ سماعت فرما لیں تو وہ آپ کے مشاہدات کی بھی ہے، آپ محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے کی جاتی ہے. جی اس لیے کہ حدیث میں وارد ہوا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو کوئی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے مغفور، یعنی پہلے مغفرت ہوتی ہے پھر اس دنیا سے جاتا. ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرحومین کے مدارج کو اعلیٰ کرنے کے لیے. اب عزیزان گرامی، اس مجلس عزا میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا، یہ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نحل کی ہے غالباً، کہ جہاں یہ بیان ہوا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن لیحیینہ حیاتا طیبہ. بیان ہو رہا ہے کہ جو کوئی مرد یا عورت، ذرا سا آپ دھیان سے سماعت فرمائیں، اس آیت میں لفظ آیا مرد یا عورت. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، خاتون ہو، وہو مومن، شرط رکھی گئی کہ وہ مومن ہو، لیحیینہ حیاتا طیبہ، کہ پروردگار عالم جو مومن مرد یا عورت عمل صالح انجام دیتا ہے اسے حیات طیبہ عطا کرتا ہے. مرد یا عورت، خاتون ہو یا مرد ہو، عمل صالح انجام دے، شرط کیا رکھی گئی کہ وہ مومن ہو. یعنی مومن کسے کہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. صاحب ایمان، جو ایمان کو اپنائے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر لاتے ہیں اپنے نظریات ایمان کے مفاہیم لے کر آ جاتے ہیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں. بڑی تقدیس سے رہنا، نفیس لباس پہننا، مسجد کے چکر لگانا. جی نہیں بھائی، یہ مفاہیم آپ کے اپنے ہیں. مفہوم حبیب کبریا نے بتایا، یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق. اے علی، آپ کی محبت کا نام تقوی و ایمان ہے. یہاں یہی شرط رکھی گئی، عمل صالح انجام دے اور علی کی محبت نہ ہو تو قابل قبول نہیں. علی کی محبت کے ساتھ عمل صالح ہو تو لیحیینہ حیاتا طیبہ، کہ اللہ اسے حیات طیبہ عطا کرے. ساحل آ کر پریشان ہوا، آ کر یہیں ٹھہر گیا. لیحیینہ حیاتا طیبہ کسے کہتے ہیں؟ تو مولا کائنات سے بہتر کون جواب دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا تو پروردگار عالم نے اس کتاب کے ساتھ اس کے مدرسین کو بھی نازل کیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام فہم کتاب ہو، جیسے آپ ایک شاعر کا دیوان پڑھتے ہیں یا دنیاوی کتب پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد میں صحیح کرتے ہیں سمجھنے کی اور سمجھنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. جی قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہر کوئی پڑھے اور سمجھنے کی صحیح میں کامیاب ہو جائے. اسی لیے ان کے مدرسین کو بھی رکھا اور اعلان ہوا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی تعویل کوئی جانتا نہیں ہے، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جو راسخون فی العلم. اب ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے مجھے کہ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے اس کے مطلب کیا ہے؟ کہیں گے کہ اللہ تو دستیاب ہوتا نہیں ہے، کہاں ہے اس کا پتہ کچھ نہیں معلوم. دعویٰ سبھی کرتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں مارنے والے، ان سے بھی پوچھیے اللہ کہاں ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں معلوم. اس لیے کہ اس کا کمال ایسا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ میں محدود نہیں ہوتا اور مشاہدے میں نہیں آتا، نظر نہیں آتا. اپنے کمال کے پیش نظر، بندوں کی عاجزی کے پیش نظر
اس نے ایسی ہستیوں کو رکھا جنہیں راسخون فی العلم کہا، اور ان میں کی نمایاں ہستی مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے دعویٰ سلونی کیا۔ اب عزیزان گرامی، یہ جو کلام میں نے پیش کیا یہ نہج البلاغہ میں ایک سوال کی شکل میں موجود ہے، کہ جس کا جواب مولا دے رہے ہیں کہ ہی القناعہ، قناعت عطا کرے گا پروردگار عالم، جو کوئی مومن مرد یا عورت عمل صالح کرے تو اسے قناعت کی دولت سے نوازے گا۔ نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ سے متعلق میں نے گزشتہ نشستوں میں چند باتیں بیان کی، پھر ایک بار دہرا دوں کہ آج یہ علی کے کلام سے امت مسلمہ غافل ہے تو کیا ہوا؟ دانستہ طور پر غفلت برتتے ہیں، علی کا کلام ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، امت مسلمہ اگر علی کے ساتھ ناانصافی کرے تو کیا؟ علی کی مظلومیت اپنی جگہ ہے، لیکن غیر مسلم افراد بھی علی کے اس کلام سے استفادہ اٹھاتے ہیں۔ ان میں کی دلیل کے طور پر میں ایک نام بیان کرنا چاہتا ہوں، مشہور و معروف شخص جس کا نام جارج جارڈیک ہے۔ یہ مسلم نہیں ہے، نصرانی ہے، پروفیسر تھا، عربی زبان اس کی مادری زبان تھی اور شاعر بھی تھا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے مولا علی کے ایک جملے نے اپنی جانب راغب کیا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا نے بیان فرمایا کہ کبھی تمہارے 2 دن یکساں نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک دن سے دوسرے دن میں کوئی تبدیلی آنا چاہیے۔ اس حدیث کی شرح میں اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا ایک دن سے دوسرا دن آ جائے اور تمہارے علم میں کوئی ترقی نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر علم میں ترقی نہ ہو تو تم مسئول عند اللہ ہو، اللہ تم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں حیات میں تو ترقی عطا کی لیکن تمہارے علم میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ جارج جارڈیک کہتا ہے کہ مجھے اس جملے نے راغب کیا کہ میں غور سے پڑھوں کہ یہ نہج البلاغہ میں مولا نے کہا کیا۔ اب آج دیکھیے، ہم آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت علی کا، سچ بتائیے کہ نہج البلاغہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ خود ہم بھی اس میں ہیں کہ جب کسی مضمون سے متعلق ضرورت ہوتی ہے کہ دریافت کریں کہ مولا نے کیا بیان فرمایا تو ہم جستہ جستہ کچھ مطالعہ کر لیتے ہیں، لیکن جارج جارڈیک کہتا ہے کہ میں نے مولا کے اس کلام کو شروع سے آخر تک نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ پڑھا ہے، اور کہتا ہے کہ جب بھی میں پڑھتا تھا علم و عرفان کے نئے گوشے نکل جاتے تھے۔ دیکھیے آپ، شروع سے آخر تک۔ اب نہج البلاغہ کا ایک عبوری خاکہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے پیش کر دوں کہ یہ مولا متقیان کا کلام ہے، جسے علامہ سید رضی نے تقریباً سن 400 ہجری کے آس پاس یکجا کیا، جہاں سے جو کچھ انہیں دستیاب ہوا، جو خطبات ملے، جو مخطوطات مولا کائنات کی تحریروں کی شکل میں ملی، اور جو مولا کے حکیمانہ اقوال ملے، انہوں نے یکجا کر کے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ اب اس کتاب میں 238 خطبے ہیں، اور اس کتاب میں 79 مخطوطات اور خطوط ہیں جو مولا کائنات نے تحریر کیے۔ اس کتاب میں 480 حکیمانہ اقوال ہے۔ یہ پورا نہج البلاغہ کا ایک عبوری خاکہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، اسی کتاب کے متعلق یہ جارج جارڈیک کہتا ہے کہ مولا علی وہ خوش قسمت ترین انسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہر فضیلت کو علی کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ آگے کہتا ہے کہ لیکن ایک معاملے میں، دیکھیے یہ اس کا قول ہے، آپ حضرات دھیان سے سنیں کہیں مجھ پر الزام نہ لگ جائے کہ میں نے یہ کہا ہے۔ جارج جارڈیک کہتا ہے کہ ہر لحاظ سے علی خوش قسمت ترین انسان کہ پروردگار عالم نے ہر فضیلت کو علی کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ پھر کہتا ہے کہ لیکن ایک زاویے سے علی کم خوش قسمت تھے۔ اس کا جملہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس معبود کا ہر فیصلہ عین مشیت، اور وہ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ کب کسے کیا
چیز عطا کرنا چاہیے، کب کسے بھیجنا چاہیے. کہتا ہے کہ علی ایک معاملے سے، ایک زاویے سے کم خوش قسمت تھے، وہ یہ کہ جس زمانے میں علی آئے وہ زمانہ علی کے لائق نہ تھا. لیجئے قدر کیجئے جملے کی. کیوں نہ کہے؟ تو کہتا ہے کہ مولا نے دعویٰ سلونی کیا، علی نے. دنیا کو چاہیے تھا کہ علی سے ہر مسئلے کا حل دریافت کرتے، لیکن علی کے حق کو غصب کیا. 25 برس تک علی کو اس عالم میں رکھا کہ وہ اپنے علم کی نشر و اشاعت نہ کر سکیں، ان کے حق سے محروم رکھا گیا. اور اسی کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر آج کے دور میں علی آ جائیں، کتنے سوال ہیں عالم انسانیت کے پاس کہ جو تشنہ جواب ہیں. اگر علی آج موجود ہے تو عالم بنی نوع آدم کو ہر سوال کا جواب مل جاتا. اس وقت علی آئے کہ جب عرب کا بدو 1000 کے اوپر کی گنتی جانتا نہیں تھا، اور اس میں سے شان دیکھیے، دشمنی علی میں ایک شخص اٹھتا ہے مجمع میں سے اور سوال کرتا ہے کہ یا علی بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. یہ کیوں سوال کیا گیا؟ علی کا مذاق اڑانے کے لیے. آپ دیکھیے سوال کیا کر رہا ہے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. تو مولا نے جواب دیا کہ اے بدبخت، اگر میں جواب دے بھی دوں تو تو میرے جواب کی تصدیق نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ آپ مثال دے کر سمجھاؤں کہ ایک املی کا درخت ہو سامنے، کسی جاننے والے سے آپ یہ کہیں کہ بتائیے کہ اس درخت میں کتنے پتیاں ہیں، اور وہ جواب دے دے تو کیسے شمار کیا جائے گا؟ اور شمار کرتے وقت خدا نہ خواستہ ایک پتا ہوا سے اڑ جائے، حساب غلط، تصدیق غلط، پھر تو یہ تو بالوں کا معاملہ ہے. علی سے مذاق اڑایا گیا علی کے علم کا، اس دعویٰ سلونی کا، اور کہتا ہے کہ بتلائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. مولا نے کہا کہ بدبخت ایسا سوال کر کہ جو تصدیق بھی کر سکے، تیرا دل مطمئن ہو جائے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تیرے بدن کے ہر بال سے ایک شیطان لپٹا ہوا ہے جو تجھے میری دشمنی پر ابھار رہا ہے اور جہنم کی سمت کھینچ کر لے جا رہا. ان قریب دنیا یہ دیکھے گی. اس کا نام بتایا گیا تاریخ میں اشعث بن قیس کندی. مولا نے فرمایا کہ اشعث، ان قریب دنیا دیکھے گی کہ تیری اولاد میری اولاد کی قاتل ہوگی. ایک مختصر سا عرصہ گزرا، دنیا نے دیکھا کہ اسی کا بیٹا محمد بن اشعث حضرت مسلم کا قاتل ثابت ہوا، اور پھر میدان کربلا میں لشکر یزید میں اس کا بیٹا موجود ہے. اسی کی بیٹی جادہ بنت اشعث نے امام حسن کے جگر کو پارا پارا کیا. یہ علی کا علم ہے دوستو. اب کیوں جارج آرڈر کے بیان نہ کرے کہ علی کے ساتھ ناانصافی ہوئی. تو عزیزان گرامی، بہرحال ہم تو اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ہم مشیت کا ہر فیصلہ مانتے ہیں کہ پروردگار عالم بہتر جانتا تھا کہ علی کو اسی زمانے میں بھیجنا تھا. اب عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب ایک مومن مرحومہ کی ہے، تو میں کچھ اسی قصد سے اس لفظ کا انتخاب کیا کہ مولا کائنات نے سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب مولا کائنات نے دیا. اس میں ذرا سے غور طلب بات یہ ہے کہ عام طور پر دنیا جاہ و حشم کو اور حکومت حاصل کرنے کو، آرام و آسائش حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتی ہے. مولا کہتے ہیں کہ اگر میری محبت کی دولت ہو، میری محبت کی دولت ہو، اور کوئی مرد مومن یا مومنہ اگر عمل صالح کرے تو پروردگار عالم اسے قناعت کی دولت عطا کرے گا. دنیا کی دولت حاصل کرنے سے قناعت حاصل نہیں ہوتی، لیکن اللہ جب حیات طیبہ عطا کرتا ہے، یہ قناعت کی دولت ایسی ہوتی ہے کہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کبھی تنگ دست مومن ہوتا ہے، قسم پرسی کی زندگی ہے، لیکن اس کی زندگی میں اتنا کیف و سرور و سکون ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دولت مند رش کرنے لگ جائیں. یہ علی کی محبت کی دولت ہے جو قناعت عطا کرتی. اب قناعت کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، بلکہ اپنا کسب معاش کے لیے حلال طریقے سے صحیح کریں. جو بھی دولت ملے اس میں آپ ایک پاک و پاکیزہ زندگی گزاریں. اور عزیزان گرامی، یہی نہج البلاغہ ہے جہاں مولا کائنات نے بیان فرمایا، توحید سے متعلق گفتگو ہوئی،
اور علی کے توحید پر بھی خطبے ہیں. توحید پر مولا کائنات نے 121 خطبے دیے ہیں. 121 خطبے. 121 کا عدد ہے، اس کی بھی اپنی شان ہے کہ جب یا علی آپ لکھتے ہیں اس کے اعداد نکالے جائیں تو 121 ہوتے ہیں. بات توحید پر جو چلی تو علی نے اپنے اوپر ہی تمام کیا کہ جب بھی توحید کی گفتگو ہوگی، آغاز ہوگا تو اس کا اختتام مجھ علی پر ہی ہوگا. تو یہاں مولا کائنات نے 121 کا عدد رکھ کے بتا دیا کہ دنیا مجھے چھوڑ کر توحید تک نہیں پہنچ سکتی. اور اب یہ جب ہم کہتے ہیں کوئی بات تو غلو کا الزام لگ جاتا ہے، بھائی بڑھا دیا چڑھا دیا. غلو ایک ایسا لفظ ہے کہ جہاں حد سے تجاوز کیا جائے اسے غلو کہتے ہیں. جس ہستی کی حد کا پتہ نہ ہو آپ کیا خاک غلو کریں گے؟ اس میں غلو کی بات کرتے ہیں. الزام دینا، زبان چلانا بڑا آسان کام ہے. ذرا سا مطالعہ کر کے دیکھیں فاتح خیبر. یہ نور اقدس وہ ہے کہ ایک نور ہے اور بے شمار شعائیں جس سے ساتیں. کائنات کی تمام تر مخلوقات سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، فقط انسانوں تک بات محدود نہیں ہے. جنہ آ جائیں، ملائکہ آ جائیں، مخلوقات کے زمرے میں جتنی آپ کی فہرست میں نام ہے سب کو لا لیں، سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، تب بھی نور علی سے ساطع ہونے والی نہ شعاؤں کو شمار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی ایک شعاع کے ذکر کا حق ادا کیا جا سکتا. یہ وہ کمال کا نور ہے. اور میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہ سمجھیں. رسالت مآب کی حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددہا غیرہ. فرماتے ہیں کہ یقیناً پروردگار عالم نے میرے بھائی علی کو وہ فضائل عطا کیے کہ اللہ سے ہٹ کر کوئی دوسرا شمار نہیں کر سکتا. لیجئے، علی کے فضائل کو شمار کرنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. شمار ہی نہیں کر سکتے تو آپ حق کیا ادا کر سکیں گے بھائی؟ اب عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات کا نور ہے اور علی نے توحید پر گفتگو کی. وہیں ایک مختصر سا وہ 121 خطبے مطالعے کے لائق ہیں. غور کریں کہ کس باریکی سے مولا کائنات نے توحید پر گفتگو کی. بڑے سے بڑا نبی اولو العزم بھی توحید کو پہنچاتا ہے لیکن توحید کو بیان نہیں کر سکتا، سمجھا نہیں سکتا. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور اسلام کا صدر اول 200 برس گزر گئے، کوئی بات کسی نے نہیں کی توحید پر. فقط میرے مولا علی کی ایک آواز تھی جو توحید بیان کرتی. توحید کو کیا بیان کریں؟ اب عزیزان گرامی، یہ مولا ہی بیان کر سکتے تھے. اور علامہ سید رضی نے بھی نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ جو رکھا ہے توحید پر مشتمل ہے، اور اس میں حضرت آدم کی خلقت اور اسی کے ساتھ زمین و آسمان کی تخلیق کے متعلق گفتگو کی. اور جنہوں نے مطالعہ کیا، غیر مذہب کے افراد سائنسدانوں نے بھی کہا کہ اس خطبے کی شان یہ ہے، کہ اس خطبے کی خوبی یہ ہے کہ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جب یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ یا تو یہ بیان کرنے والے نے خود بیان جو کیا ہے خود اس نے تخلیق کی ہے اس زمین و آسمان کی، یا جب زمین و آسمان و حضرت آدم بن رہے تھے تو یہ مشاہدہ کر رہے تھے. یہ کوئی مسلم افراد نہیں ہے، غیر مسلم سائنسدانوں نے جب خطبہ پڑھا، انگلش میں اس کا ترجمہ موجود ہے، پڑھ کر کہتے ہیں کہ 1400 برس پہلے آج سائنس ترقی کرنے کے بعد وہ قطعیت پر نہیں پہنچ سکتی ہے جو قطعی جملے علی نے کہے ہیں توحید پر اور زمین و آسمان کی تخلیق پر اور حضرت آدم کی تخلیق و خلقت سے متعلق. تو اب عزیزان گرامی، یہ نہج البلاغہ ہے اور اس میں مولا کائنات نے جہاں خطبے دیے توحید پر، وہیں علی نے ایک جملے میں توحید کو سمجھایا. التوحید ان لا تتوہمہ، توحید یہ ہے کہ اس پر کوئی گمان و شک نہ کیا جائے. والعدل ان لا تتہمتہ، عدل یہ ہے کہ اس پر کوئی تہمت نہ رکھی جائے. دیکھیے غور طلب جملہ ہے، مختصر سا جملہ ہے. التوحید ان لا تتوہمہ، توحید پروردگار عالم کا جو وجود ہے. اب کیا کیا جائے کہ لفظ بھی کم پڑ جاتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے
کہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہ کیا جائے. پہلی منزل یہی ہے. آج مسلمان اسلام کا دعویٰ کرتا ہے, لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, مولا کہتے ہیں کہ خبردار وہم نہ کرنا, یقین سے کلمہ پڑھنا. پہلی منزل تو یہی کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں. اگر اللہ کے ذات پر یقین ہو تو انسان گناہوں سے کیسے اجتناب نہ کرے. مولا کہتے ہیں یقین کیا جائے. وَالْعَدْلُ أَنْ لَا تَتَوَحَّمَهُ, الْعَدْلُ أَنْ لَا تَتَحَمَّتَهُ, کہ اس کا عدل یہ ہے کہ اس پر تہمت نہ رکھی جائے. یہ بہت سی طولانی مثالیں اور شرحیں آ جاتی ہیں کہ عدالت الہی کیا ہے. عام طور پر انسان گھبرا جاتا ہے, جہاں نعمتیں ملتی ہیں بڑا اللہ اللہ کرتا ہے, شکر گزاری کی منزل پر آ جاتا ہے. ذرا سی کچھ مصیبت ملی, اب اس کے گلے شکوے شروع ہوئے کہ اسے جوانی میں کیوں موت آئی, یہ سونامی کیوں آیا, یہ طوفان کیوں آیا, اتنے لوگ جی نہیں. مولا فرماتے ہیں اس کا ہر فیصلہ عین عدالت ہوتا, عین عدل ہوتا, عدالت پر مبنی. کسی کو جوانی میں موت آئی, کوئی غیر شرعی کام کر کے کسب معاش حاصل کر رہا ہے, بڑی برکتیں نظر آتی ہے, کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ایک ایک چیز کا حساب اللہ لے گا, ہر چیز کا حساب لے گا. اس کا عدل ایسا ہے کہ اس پر تہمت نہ رکھی جائے. عزیزان گرامی, یہی عدل کو اور یہی توحید کو شہزادی جناب ثانیہ زہرا نے سمجھایا. کیونکہ ایک مومن مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے, میں چاہتا تھا کہ شہزادی جناب ثانیہ زہرا کا تذکرہ ہو کہ سارا گھر لٹایا شہزادی نے. آپ جانتے ہیں ذرا سے مصائب سے ہو کے منزل گزرے گی کہ قیامت خیز مصیبتیں کربلا کے میدان کی. بھائی کو نگاہوں کے سامنے پیاسا ذبح ہوتا ہوا دیکھا, گھر لٹتا ہوا دیکھا, شام غریباں کی مصیبتیں. ذرا سا آپ حوصلے سے سماعت فرما لیں. میں یہی جملہ کہتا ہوں کہ آپ تجزیہ کریں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا اولو العزم نبی کیوں نہ ہو, ان منازل سے نہیں گزر سکتا جن سے علی کی جائی فاطمہ کی بیٹی گزری ہیں. تمام تر مصیبتوں سے گزری. دربار ابن زیاد آیا, اسیری کے عالم میں شہزادی کھڑی ہیں. اسیری کے عالم میں تخت پر حاکم بیٹھا ہوا ہے, خدا لعنت کرے اس ملعون پر, عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے, اور شہزادی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ کیف رأیتی ثناء اللہ بحق اخیک الحسین. تنزیہ کہہ رہا ہے کہ بڑا اللہ اللہ کرنے والا آپ کا گھرانہ, آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, آپ نے اپنے بھائی کے حق میں اللہ کو کیسے پایا. طنز کر رہا تھا, یعنی سمجھ یہ رہا ہے کہ بھائی کی شہادت سے بہن شکستہ ہو گئی ہے, اسیر ہیں, بازوؤں میں ریشمان ظلم بندھی ہوئی ہے, بے ردائی کا عالم ہے. یہ ثانیہ زہرا ہی کا حوصلہ ہے کہ اس دربار میں جواب دے سکے. بڑے سے بڑا شخص ہو حوصلہ نہیں پاتا اسے موقع پر جواب دینے کا. سمجھ رہا ہے کہ ٹوٹ چکے ہوں گے وہ اہل بیت اطہار ہی کیا جو ٹوٹ جائیں. ہر مصیبت گزر جاتی ہے لیکن یہاں ثابت قدمی ہمیشہ نظر آتی ہے. شہزادی ہیں, ان مصائب سے گزری ہیں, اسیر ہو کے کھڑی ہیں, کہ ایسے میں ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ کیسے آپ نے پایا اللہ کو اپنے بھائی کے حق میں. تو شہزادی نے جواب دیا, ما رأیت الا جمیلا. اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سوائے خوبی کے کچھ اس معبود میں پایا ہی نہیں. دیکھیے پورا گھر لٹایا ہے, توحید انہی سے قائم ہے, توحید یہی بتا سکتے ہیں, ورنہ ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے انسان گھبرا جاتا ہے. شہزادی نے اس کے دربار میں ثابت کر دیا کہ اس کی توحید ایسی ہے, ہم نے سوائے خوبیوں کے کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ منزل گزری اور پھر کوفہ و شام کے منازل طے ہوئے. یزید کا دربار شام آیا, وہاں بھی شہزادی اسیر ہیں اور وہ کرسی نشینوں کا مجمع و تفصیلات آپ جانتے ہیں. کہ ایسے میں تخت حکومت پر بیٹھا ہوا اقتدار کے نشے میں چور یزید آیتیں قرآن کی پڑھنے لگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہنے لگا کہ پروردگار عالم نے
یہ کہنا چاہتا ہے مفہوم کہ پروردگار عالم نے مجھے حکومت دی اور تمہیں اسیر کیا، تمہارے بھائی کو قتل کیا۔ اب شہزادی سے ہٹ کر کوئی یزید کے غرور کو چکنا چور نہیں کر سکتا، آل محمد ہی کا حوصلہ ہے۔ بی بی نے اس وقت خطاب کر کے کہا کہ او یزید، تو یہ جو سمجھ رہا ہے کہ تجھے حکومت ہے، اول تو یہ کہ میرے بھائی سے تجھے حکومت نہیں ملی اور نہ اللہ نے تجھے حکومت دی ہے۔ تو جسے حکومت کہہ رہا ہے یہ ایک مہلت ہے جو پروردگار عالم نے تجھے عطا کی۔ اور قرآن مجید ہی کی آیت سورہ آل عمران کی بی بی نے تلاوت فرمائی اور کہہ رہی ہیں شہزادی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ شہزادی ہی انتخاب کر سکتی تھی اس آیت کی۔ سورہ آل عمران کی آیت سے بی بی نے جواب دیا کہ او یزید خبردار یہ نہ سمجھنا کہ کافروں کو اللہ نے جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے خیر خوبی رکھتی ہے۔ دیکھیے یزید کے دربار میں جو یزید کو کافر کہہ دے وہ علی کی بیٹی ہوتی، خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا ہے، مسلمانوں کا حکمران۔ شہزادی نے اس کے ہوش و حواس کو اڑا دیے یہ کہتے ہوئے کہ او ملون، تو یہ جو سمجھ رہا ہے اسلامی حکومت ہے، تو کافر ہے، کافر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ يَزْدَادُوا إِثْمًا۔ شہزادی نے فرمایا کہ خبردار یہ نہ سمجھے کوئی کافر کہ پروردگار عالم نے انہیں جو مہلت دی ہے یہ ان کے حق میں اچھائی ہے، بلکہ انہیں مہلت اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا جائے، وہ گناہوں میں دھستے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے اہانت والا عذاب رکھا گیا۔ دیکھیے یہ انتخاب ہے شہزادی کا۔ عذاب الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، عذاب عظیم بھی ہوتا ہے، عذاب علیم بھی ہوتا ہے۔ شہزادی نے عذاب مہین والی آیت کا انتخاب کیا کہ او یزید تیرے لیے تو اہانت والا عذاب رکھا گیا۔ وہ بات شہزادی نے جو جب کہی آج تک یزید اہانت کا شکار ہے، نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ آج کوئی بھی اپنا نام یزید رکھنے میں فخر محسوس نہیں کرتا۔ اور شہزادی نے کہا کہ تو جو یہ سمجھ رہا ہے کہ تجھے حکومت ملی ہے، یہ مہلت ہے، مہلت تاکہ تیرے عذاب میں اور اضافہ کیا جائے، تیرا اور مواخذہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یا یزید کد قیدک و سعیک و ناصب جہدک واللہ لا تم ہے ذکرنا اہل البیت۔ اے یزید تجھ سے جو کچھ بن پڑ سکتا تھا تو نے کیا، تمام تر صحیح و کوشش و قد و کاوش تو نے کی، سب کچھ کیا، لیکن اتنا یاد رکھ لے کہ تو ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ اس دن کی تاریخ ہے اور آج کی تاریخ ہے، ذکر اہل بیت اطہار سے دنیا کی بہار ہے۔ اور یزید کے لیے اہانت کا عذاب جو کہا، آج یزید ہی کا نہیں بلکہ جو یزید کی تائید کرتا ہے اور یزید کے ساتھ رضی اللہ کا لفظ رکھتا ہے اسے بھی اہانت کا شکار ہوتا ہوا نظر آتے ہیں، وہ بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا، آپ کی زحمتوں کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے طولانی زحمت دی۔ بہرحال یہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فضائل و کمالات لامحدود، وہیں ان ہستیوں کے مصائب بھی لامحدود۔ اور ابھی آپ نے جو مرثیے سماعت فرمائے اس میں اہل بیت اطہار کی مصیبتوں کا تذکرہ، اور یہ شہزادی ثانیہ زہرا ہیں اور جناب شہزادی کونین ہیں، کیا کیا مظالم ہوئے اس گھرانے پر، اس کی تفصیلات آپ سنتے ہیں کہ 8 روز کا عرصہ گزرا حبیب کبریا کی شہادت ہونے کے بعد۔ دنیا نے وہ مظالم کیے کہ بیت الشرف جناب سیدہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ظالم اوباش و اشرار شور مچاتے ہوئے جناب سیدہ کے بیت الشرف کا رخ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ابو الحسن کو باہر نکالا جائے۔ اور یہ افراد ایسے ہی نہیں آئے تھے بلکہ آہنی سلاخیں لے کر آئے تھے، شمشیریں لے کر آئے تھے، جلتی ہوئی مشعلیں اور لکڑیاں لائی گئیں، لکڑیاں شہزادی کے دروازے پر جما دی گئیں اور دروازے کو آگ لگا دی گئی۔
آپ دیکھیے کیا قیامت کی مصیبت ہے، دروازہ جل رہا ہے، جلتے ہوئے دروازہ شکستہ ہوتا ہے، میرے پاس لفظ نہیں، حوصلہ نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ ایک شقی آگے بڑھتا ہے، اس نے اس دروازے سے وہ اہانت کی کہ اللہ کے حبیب کی بیٹی در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ بی بی نے مرثیہ کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا، اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ روزہائے روشن پڑتی تو شبہائے تار میں تبدیل ہو جاتی۔ خدا کی قسم جناب سیدہ کے ان مصروں کی کوئی شرح بیان نہیں کر سکتا۔ جناب سیدہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ آگ جو میرے دروازے پر آئی ہے یہ حسین کے خیموں تک کربلا میں جائے گی، یہ اوباش و اشرار جو آئے ہیں ان کا سلسلہ کربلا تک جائے گا، میرے حسین کو مظالم ڈھائے جائیں گے، میرے بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ بالآخر وہ قیامت کا موقع آیا کہ فاطمہ کا لال ذبح ہو گیا، سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ ظالم یہاں رکے نہیں بلکہ حسین کے زخمی بدن کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ ثانیہ زہرا فریاد کرتی رہ گئی، شام غریبہ آئی، وہ قیامت خیز مصیبتیں۔ 11ویں محرم ہے، علی کی بیٹی ہے، بازوؤں میں رسن ظلم بندھی ہوئی ہے، بے ردائی کے عالم میں شہزادی چلی ہیں، کربلا و کوفہ و شام کے منازل طے ہوئے، قید سے رہائی ملی۔ دیار ظلم میں اپنے بھائی کی مجلس کی بنا ڈال کر مظلوموں کی فتح کا اعلان کیا، مزار سکینہ سے ودا ہوئی، کربلا پہنچی، ایک آرزو لی ہوئی کہ ماں جائے کا چہلم ہو، لیکن سرحد کربلا میں علی کی بیٹی پہنچی، صد پارا دل زینب پارا پارا ہو گیا، اس لیے کہ دیکھا کہ ماں جائے کا مزار تو ہے لیکن سایہ ہے نہ صاحبہ، دوڑتی ہوئی آئی، قبر حسین سے لپٹ گئی، کہا ماں جائے زینب آئی ہے۔ اے بھیا پورے ہوئے، زینب درباروں میں گئی، بازاروں سے گزری، زندان کے مظالم اٹھائے اور بڑے درد بھرے انداز میں کہا اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے، زندان کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے، بیان کرنے کے بعد کہا ماں جائے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کی امانت کو زینب ساتھ لا نہ سکی۔ معصوم سکینہ زندان شام میں شمر کے تماچے کھا کھا کر بچی نے دم توڑ دیا۔ حسین کے مزار پر بیان کرنے کے بعد تمام بیویوں کو یکجا کیا، قبر عباس کا رخ کیا، قبر عباس پر شہزادی پہنچی، کہا اے بھیا عباس تم نہ تھے، قیامت کی مصیبت کا سفر تھا، بے ردائی کا عالم تھا، جدھر جدھر سے قافلہ گزرتا لوگ کہتے یہ اسیر، یہ قیدی لائے گئے، نبی کی نوازیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، دیار بدیار کوچا بک۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الأطهرين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم أرني طلعة الرشيدة وغرة الحميدة اللهم نرغب إليك في دولة كريمة تعز به الإسلام وأهله وتذل به النفاق وأهله بار الله تجھے واسطہ پنجتن پاک چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، واسطہ باب الہوائے ثانی حیدر قمر بن ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، اس ذکر کے وسیلے سے دعا ہے کہ ہمارے تمام تر اعمال و عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، ہمارے دلوں میں ولائے محمد و آل محمد ہر نفس زیادہ فرما، ہماری توفیقات و عبادات میں اضافہ فرما، اور بار الہ جن مومن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، اس ذکر اور ان آنسوؤں کے وسیلے سے ان کے مدارج کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر فرما،
اور ان کے لواحقین و پسماندگان عزیز و اقارب سبھی کو صبر جمیل عنایت فرما، تعجیل فرما ظہور حضرت حجت عصر علیہ السلام میں، تاکہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکے۔ آپ تمام سے بار دیگر معروضہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترمہ سیدہ ملکہ رباب مرحومہ بنت سید حسین بلگرامی و جمیع مرحومین مومنین و مومنات حضرت آدم تا آدم بالخصوص وہ مومنین و مومنات جو اس مجلس اعظم میں تشریف رکھتے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے بھی ایصال فرمائیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد الہی و سیدی و مولایا۔ اللہ